बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हक़ का मुतलाशी। मुअज़्ज़ज़ कराम, एक ऐसे हक़ के मुतलाशी की कहानी पेश खिदमत जिन्होंने तलाश हक़ की राह में माँ बाप के दीन को रुकावट बनने नहीं दिया, जिसने हक़ की तलाश के लिए अपना मज़हब छोड़ा, ईसाईयत अख्तियार की, हक़ नहीं मिला, सफ़र किया, वतन छोड़ा, बिक गए, ग़ुलाम बना लिए गए और हर तरह की कुर्बानियाँ पेश कीं, बिल आखिर हक़ को पाने में कामयाब हो गए। ये कहानी उस इंसान की कहानी है जो अरबी नहीं लेकिन सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अहले बैत की तरफ मंसूब फरमाया। सहाबा में सबसे लंबी उम्र पाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें उम्मत मुहम्मदिया का लुकमान हकीम कहा, जिन्होंने 60 हदीसें बयान की, जिन्होंने ग़ज़वा खंदक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदने का मशवरा दिया। ये सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी थे जो फ़ारस से मदीना तशरीफ़ लाए थे। मुअज़्ज़ज़ीन कराम, वीडियो पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस किस्सा को इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद ने बयान किया, तो लीजिए उनका किस्सा उनकी ज़बानी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पारसी मज़हब पर था। मेरा ताल्लुक़ अस्फ़हान की एक बस्ती जियत से था। मेरे वालिद गांव के बहुत बड़े ज़मींदार थे। मैं उनकी नज़र में बेहद महबूब था। मुझसे उनको ऐसी मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे घर में रोक रखा था जैसे दो चीज़ें रोक कर रखी जाती हैं। मैंने मजूसी मज़हब के हसूल में मेहनत की, हत्ता कि हमें वक्त आग सलगाए रखता और एक लम्हा के लिए भी उसे गुल होने ना देता। मेरे वालिद की एक बहुत बड़ी जागीर थी। एक दिन वो किसी तामीर में मशगूल हो गया और मुझसे कहा कि बेटे, मैं आज किसी काम में मशगूल हो गया हूँ, तुम जाओ खेत की देखभाल करना। मैं खेत की तरफ निकला। रास्ते में मेरा गुज़र ईसाइयों के एक चर्च से हुआ। मैंने उसमें उनकी इबादत की आवाज़ें सुनी। मुझे उससे कबल लोगों के मामला से वाक़फ़ियत नहीं थी। मेरे बाप ने मुझे घर में कैद कर रखा था। मैं जब उनके पास से गुज़रा और उनकी आवाज़ें सुनी तो अंदर दाखिल हुआ कि देखूं वो क्या करते हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी नमाज़ें मुझे पसंद आ गईं और उनकी तरफ मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और मैंने कहा, अल्लाह की कसम, ये उस दीन से बेहतर जिस पर हम हैं। अल्लाह की कसम, मैं इनके पास बैठा रहा यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। मैंने अपने बाप के खेत को भी छोड़ दिया और वहाँ ना जा सका। मैंने उनसे पूछा, इस दीन की बुनियाद कहाँ है? तो उन्होंने कहा, मुल्क शाम है। फिर मैं अपने बाप के पास पहुँचा। उससे बेशतर वो मुझे तलाश करने के लिए आदमी भेज चुके थे, ताहम मैं उनके काम पर तो था नहीं कि मिलता। जब घर आया तो वालिद ने मुझसे पूछा, बेटे कहाँ थे? क्या मैंने तुम्हें खेत के काम पर नहीं भेजा था? मैंने कहा, अबू जान, बात यह है कि मेरा गुज़र ऐसे लोगों के पास से हुआ जो चर्च में इबादत कर रहे थे। मैंने उनके दीन में जो कुछ देखा है मुझे बहुत पसंद आया और मैं उनके पास मुसलसल रहा यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। मेरे वालिद ने कहा, बेटे, उनके दीन में कोई भलाई नहीं। तुम्हारा और तुम्हारे आबा व अजदाद का दीन उनके दीन से बहुत बेहतर है। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, उनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। ये सुनकर उन्हें खौफ लाहक हो गया और उन्होंने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी और घर में मुझे कैद कर दिया। मैंने ईसाइयों के पास आदमी भेजा और उनसे कहा कि अगर तुम्हारे पास शाम का कोई तजारती काफ़िला आए तो मुझे उनकी बाबत बताना। चुनांचे एक बार उनके पास शाम से ईसाइयों का एक काफ़िला आया तो उन्होंने मुझे इत्तला दी। मैंने उनसे कहा, जब वो ज़रूरत पूरी कर लें और अपने मुल्क वापस जाने का इरादा करें तो मुझे बताना। जब उन्होंने अपने मुल्क वापस लौटने का इरादा किया तो मैंने पैर से अहनी जंजीरें उतार दी और उनके हमरा निकल पड़ा, यहाँ तक कि मैं उनके साथ शाम पहुँच गया। शाम पहुँचने के बाद मैंने लोगों से पूछा, मुझे बताओ कि इस दीन के लोगों में अफजल आदमी कौन है? लोगों ने कहा कि चर्च का फ़लाँ पादरी। मैं उसके पास आया और उससे कहा, मैं इस दीन से रग़बत रखता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आपके हमरा रहकर चर्च की खिदमत करूँ, आपसे सीखूँ और आपके साथ नमाज़ पढ़ूँ। उसने कहा, मेरे पास आ जाओ। मैं उनके पास से रहने लगा। ताहम पादरी बुरा इंसान था, लोगों को सदक़े का हुक्म देता, उसकी तरग़ीब दिलाता। जब लोग उसके पास माल जमा करते तो उसे अपने लिए समेट लेता, गुरबा मसाकीन को उसमें से बिल्कुल ना देता। यहाँ तक कि उसने सोने के 7 बड़े मटके जमा कर लिए। मैं उसका ये अमल देखकर उसे सख्त नापसंद करने लगा। फिर वो कुछ दिनों बाद मर गया। लोग उसे दफन करने के लिए इकट्ठे हुए तो मैंने
ان سے کہا یہ برا انسان تھا، تم کو صدقے کا حکم دیتا، اس پر تمہیں ابھارتا، جب تم اس کے پاس صدقہ لے کر آتے تو وہ انہیں اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، مساکین کو کچھ بھی نہ دیتا۔ لوگوں نے کہا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں اس کے خزانے کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ۔ چنانچہ میں انہیں لے کر خزانے کی جگہ بتا دی اور انہوں نے وہاں سے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے نکالے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے واللہ اسے ہم ہرگز دفن نہ کریں گے۔ پھر انہوں نے اسے صلیب پر لٹکا کر اس کو سنسار کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے آدمی کو اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب سے افضل انسان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دنیا کے معاملے میں زہد اختیار کرتا، آخرت کا رسیاں بنا رہتا اور رات دن عبادت میں لگا رہتا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا۔ اس سے قبل میں نے ویسے کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ میں ایک زمانے تک اس کے پاس ٹھہرا رہا، پھر اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں، میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ سے بے حد محبت کرتا تھا، اس سے بیشتر میں نے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کی۔ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم فرماتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹے اللہ کی قسم میں جس مشن پر ہوں میں نہیں جانتا کہ لوگ اس پر آج قائم ہیں۔ آج اچھے لوگ گزر گئے، لوگوں نے دین عیسوی میں تبدیلی پیدا کر دی ہے اور اکثر تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے۔ البتہ موصل میں ایک آدمی ہے جو میرے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ مر گئے اور اس کی تدفین ہو گئی تو میں موصل کے پادری کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس سے کہا اے فلاں نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی صحبت اختیار کروں، اور انہوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ ان کی مشن پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹھہرو۔ چنانچہ میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے اس کو بھی بہتر آدمی پایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مر گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو میں نے کہا اے فلاں نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی تھی، ابھی آپ کے پاس پیام اجل آ چکا ہے، تو آپ مجھے کس کے پاس جانے کا صلاح دیتے ہیں اور کیا حکم فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو ہمارے مشن پر قائم ہو سوائے نصیبین کے فلاں آدمی کے، لہذا تم اس کے پاس چلے جانا۔ معزز سامعین، جب وہ شخص فوت ہو گیا، وہ مر گیا اور اس کی تدفین ہو چکی تو میں نصیبین کے پادری کے پاس چلا آیا اور اپنے بارے میں اور پہلے پادری نے جو کچھ کہا تھا اس سے متعلق بتایا، تو اس نے کہا میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے اسے بھی پہلے دونوں پادریوں جیسے پایا۔ میں نے ایک بہتر انسان کے پاس قیام کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے بھی موت آ گئی۔ موت سے پہلے میں نے اس سے کہا اے فلاں نے آپ کے پاس مجھے آنے کی وصیت کی تھی، اب آپ اپنے بعد مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم فرماتے؟ انہوں نے کہا بیٹا اللہ کی قسم کوئی آدمی ایسا باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر ہو سوائے عموریہ میں ایک آدمی کے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، اگر چاہو تو تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ مر گئے اور ان کی تدفین ہو چکی تو میں عموریہ کے پادری کے پاس آیا اور اپنے متعلق بتایا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس ٹھہر گیا اور وہ بھی اپنے پہلے ساتھیوں کے جیسے تھا۔ وہاں میں نے کچھ کاروبار کیا، حتیٰ کہ میرے پاس بہت سی بکریاں اور گائیں ہو گئیں۔ پھر اس کا اجل بھی آن پہنچا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں، میں فلاں کے ساتھ تھا، اس نے مجھے فلاں کے پاس بھیجا، پھر فلاں نے مجھے فلاں کے پاس بھیجا، پھر فلاں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم فرماتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو ہمارے مشن پر قائم ہو اور اس کے پاس جانے کی میں تجھے وصیت کروں، البتہ ابھی آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہو چکا ہے جو دین ابراہیمی کے ساتھ بھیجے جائیں گے، عرب کی سرزمین میں آئیں گے، وہ سیاہ رنگ کے پتھر والی سرزمین ہوگی اور وہاں کھجور کی کھیتی ہوتی ہوگی، اس کے ساتھ کھلی نشانیاں ہوں گی، وہ ہدیہ کھائیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر اس سرزمین میں پہنچ سکتے ہو تو تم وہاں پہنچ جاؤ۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری سنا۔ جب وہ مر گیا اور اس کی تدفین ہو چکی تو میں عموریہ میں ایک مدت تک ٹھہرا رہا۔ پھر بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ عرب جا رہا تھا
تو میں نے ان سے کہا تم مجھے اپنے ساتھ عرب کی سرزمین پر پہنچا دو، میں تمہیں بکریاں اور گائیں دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے حامی بھر لی، میں نے انہیں ساری بکریاں اور گائیں دے دی اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب وادی القریٰ پہنچے تو انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور ایک یہودی سے مجھے بیچ دیا۔ اب میں یہودی کا غلام بن گیا۔ البتہ جب میں نے کھجور دیکھا تو مجھے امید ہونے لگی کہ شاید یہ وہی سرزمین ہے جس کی بابت ہمارے اموریہ کے پادری ساتھی نے پیشین گوئی کی ہے۔ میں اسی یہودی کے پاس تھا کہ ایک دن اسے یہودی کا بھتیجا آیا جو مدینہ میں بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے چاچا سے خرید لیا اور مدینہ لے کر آ گیا۔ اللہ کی قسم جب میں نے مدینہ کو دیکھا تو اپنے ساتھی کی پیشین گوئی کے بالکل موافق پایا۔ وہاں میں ٹھہر گیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور آپ مکہ میں سالوں تک ٹھہرے رہے، تاہم میں نے آپ کا نام تک نہیں سنا کہ میں غلامی کے باعث مشغول تھا۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ معزز سامعین، آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ایک دن میں اپنے مالک کی کھجور کے درختوں میں لگا کوئی کام کر رہا تھا اور میرا مالک وہیں کھڑا تھا کہ اسی اثنا میں اس کا عمزادہ آیا اور اس کے پاس ٹھہر کر کہنے لگا، بنو قریظہ کی تباہی آ گئی۔ اللہ کی قسم یہ لوگ قبا میں ایک آدمی پر اکٹھے ہو رہے ہیں جو آج مکہ سے آیا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں جذبات سے بے قابو ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے مالک پر گر جاؤں گا۔ میں کھجور کے درخت سے فوراً اترا، اس کے عمزادے سے کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ دیکھ کر میرا مالک مجھ پر غصہ ہوا اور ایک تمانچہ لگا دیا اور کہا، چلو جاؤ اپنا کام کرو، تم کو اس سے کیا مطلب؟ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تو صرف اس بات کی تصدیق چاہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کا باقیہ قصہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، اس کا لنک بائیو میں ہوگا، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔